عزیز طلبہ السلام علیکم۔ تلنگانہ ڈگری سال اول سمسٹر اول اردو نصابی کتاب مطالعہ ادب میں حصہ نثر میں ایک ڈرامہ تلاش کے عنوان سے دیا گیا ہے، جسے امتیاز علی تاج کی کتاب چچا چکن کے کارناموں سے لے کر قدسیہ زیدی نے پیش کیا ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے ہم کو اردو کی جو نثری اصناف ہیں اس میں ڈرامہ کسے کہتے ہیں، ڈرامے کا فن کیا ہے، اس کی اجزاء ترکیبی کیا ہے، اور اردو میں ڈرامہ نگاری کی روایت کیا ہے، اسے بھی جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامے کی تعریف کیا ہے۔ جیسے ہماری جو نثر کی قدیم داستانیں ہیں، اصناف ہیں، اس میں داستان ہے، ناول ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے ڈرامہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ تو فسانوی ادب جس میں کہانی ہوتی ہے وہ داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے اور ڈرامہ، تو اسے فسانوی ادب کہتے ہیں۔ تو ڈرامے میں بھی کہانی پیش ہوتی۔ تو آئیے ڈرامے کی تعریف دیکھتے ہیں۔ ڈرامے کی تعریف کہ ڈرامہ لفظ یونانی زبان کے جو لفظ ڈرا سے بنا ہے۔ ڈرامہ کا جو لفظ ہے یونانی زبان کے لفظ ڈرا سے بنا ہے۔ جس کے معنی کر کے دکھانا۔ تو یہ جو یونانی زبان کا لفظ ڈرا ہے اس کے معنی کر کے دکھانا۔ ڈرامے کی ابتدا نقالی سے ہے۔ انسان کسی کو دیکھ کر اس کی نقل بناتا، لباس کے اعتبار سے، آوازوں کے اعتبار سے، بات چیت کے اعتبار سے۔ تو ڈرامے کی ابتدا نقالی سے، انسان کبھی کبھی کسی کی نقل کرتا ہے۔ ڈراموں میں کرداروں اور مکالموں کے ذریعے کوئی کہانی پیش کی جاتی ہے۔ تو ڈرامے میں جو کہانی ہوتی ہے وہ کرداروں اور مکالموں کے ذریعے پیش ہوتی ہے۔ کردار ہوتے ہیں اور کہانی کے اندر بات چیت ہوتی ہے اور بات چیت کے ذریعے سے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ڈرامے کے لیے اسٹیج اور منظر بھی ضروری ہے۔ تو ڈرامے کی جو سب سے اصل ضرورت ہے وہ اسٹیج ہے، کہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر ٹھہر کر لوگ جو ہے ایک کہانی کو بات چیت کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ منظر بھی ہوتا ہے کہ ڈرامے کو گھر کا منظر ہے، گاؤں کا منظر ہے، محل کا منظر ہے، دربار کا منظر ہے، تاکہ کہانی میں اثر پیدا ہو۔ ڈرامے کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ ادب کی ایسی صنف ہے جس میں انسانی زندگی کی حقیقت اور صداقت کو اسٹیج پر نقل کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ کہانی میں کوئی حقیقت ہوتی ہے کہ ایک کردار ہے تو زندگی سے پریشان ہے اور وہ اپنے پریشانیوں کا ذکر کرتا ہے، ایک زندگی کی حقیقت ہے، تو اس کو کہانی کی شکل میں اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے ڈرامے اسٹیج پر ہوا کرتے تھے، آج ریڈیو، ٹیلی ویژن، سینما میں ریکارڈ شدہ حالت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو اسٹیج کے ڈرامے کو چونکہ عوام سامنے ہوتے ہیں تو اس میں مشق کے ذریعے، ریہرسل کے ذریعے فوری پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ریڈیو آیا تو اس میں لوگ آوازوں کے ذریعے ڈرامے کو پیش کرے، اگر کوئی حصہ درست نہیں ہوا تو اس کو دوبارہ ریکارڈ کر کے پیش کر۔ ٹیلی ویژن میں بھی جو کچھ فلم بتائی جاتی ہے، ڈرامہ بتایا جاتا ہے، اس کو جو ہے پہلے سے ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور جب تک ڈرامہ بنانے والا مطمئن نہ ہو اس کو بار بار جو ہے اس کی منظر نگاری کی جاتی ہے۔ سینما ہو یا جو کچھ بھی ہو، کئی ری ٹیک لے کر جو ہے ایک سین کو اوکے کیا جاتا ہے اور تمام سین کو ملا کر ڈرامہ تیار ہوتا۔ ڈرامہ سننا اور دیکھنا انسان کو بہت پسند، کیونکہ انسان کو کہانی پسند ہے تو پھر وہ جو ہے ڈرامہ سنتا بھی ہے اور ڈرامہ دیکھتا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم یوٹیوب پر بھی بہت سے ڈرامے دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بہت سے ڈرامے، فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو ڈرامے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟
تو جس طرح داستان میں، ناول میں ہوتا ہے، ڈرامے میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، کہانی ہوتی ہے کہ کیا ہے وہ، پلاٹ ہوتا ہے کردار نگاری، مکالمے، منظر نگاری، کشمکش، تصادم وغیرہ، یہ ڈرامے کے اجزاء ہیں، انجام بھی ہوتا ہے۔ مرکزی خیال میں کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ڈرامے میں مرکزی خیال کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر ڈرامے کا کوئی نہ کوئی مرکزی خیال، کہانی ہوتی ہے اور کہانی کا ایک انجام ہوتا ہے۔ کوئی تاریخی واقعہ، سماجی زندگی کا کوئی حادثہ یا زندگی سے متعلق کوئی بھی قصہ ڈرامے کا مرکزی خیال ہو سکتا ہے۔ مشہور ڈرامہ انارکلی کا مرکزی خیال عشق کی ناکامی ہے۔ عشق کے موضوع پر کئی ڈرامے لکھے۔ تو مرکزی خیال میں عام طور پر ایک کہانی اور اس کا انجام ہوتا ہے، جیسے انارکلی ڈرامے میں شہزادہ سلیم اور انارکلی کی عشق کی ناکام داستان کو پیش کیا گیا۔ اب ڈرامے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پلاٹ ہے۔ ناول کی طرح ڈرامے میں بھی پلاٹ کی اہمیت ہے۔ کسی ڈرامے میں کرداروں کے عمل کے ذریعے پیش ہونے والے واقعات کی ترتیب کو پلاٹ کہتے ہیں۔ جیسے ہم زمین لے کر، جسے انگریزی میں پلاٹ کہتے ہیں، اس پر ترتیب سے گھر بناتے ہیں کہ پہلے بنیاد کھولتے ہیں، پھر بنیاد اوپر تک آتی ہے، اس پر دیواریں بناتی ہے، دروازے لگائے جاتے ہیں، چھت ڈالی جاتی ہے، تب کہیں جا کر وہ ایک عمارت بنتی ہے۔ ویسے ہی ڈرامہ بھی ایک قسم کی عمارت ہے جو ایک سادی زمین پر بنائی جاتی ہے، جس میں کہانی شروع ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہے، کشمکش ہوتی ہے اور آخری میں انجام کو پہنچتی ہے۔ ترتیب سے بیان ہونا، ایک دم جو ہے کہانی شروع کرے، پھر کہانی کا انجام بول دیے، پھر بیچ کی باتیں بولے، ایسا نہیں۔ ترتیب سے بیان ہونا، تسلسل رہنا چاہیے۔ تاریخ اگر بیان کرے تو تاریخ آگے کی بیان کرے، پیچھے کی بات اس میں چلے گا، ایسا نہیں۔ کہانی زندگی کے حساب سے آگے بڑھنا چاہیے۔ بچہ چھوٹا ہے تو پھر بڑا ہونا چاہیے، جوان ہونا چاہیے، پھر بوڑھا ہونا چاہیے، جس سے کہانی میں دلچسپی آتی ہے۔ ڈرامے کے پلاٹ کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا: آغاز، ارتقاء، نقطہ عروج، تنزل، انجام۔ تو پلاٹ میں آغاز ہوتا ہے کہ کہانی کا، کہانی آگے بڑھتی ہے، نقطہ عروج پر پہنچتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر تصادم، کشمکش ہوتا ہے، پھر اب وہ انجام کو پہنچتی ہے، تنزل اور انجام۔ ڈرامہ انارکلی میں سلیم اور انارکلی کے تعارف سے ان کے عشق کا آغاز ہوتا ہے۔ مختلف واقعات کے ذریعے دونوں کے عشق کا ارتقاء ہوتا ہے۔ انارکلی کو حاصل کرنے کے لیے شہزادہ سلیم کی اپنے اکبر اعظم سے بغاوت ڈرامے کا نقطہ عروج ہے۔ سلیم کو بے ہوش کر کے انارکلی سے دور کر دینا ڈرامے کا تنزل ہے، اور انارکلی کو ملک بدر کر دینا اس کہانی کے پلاٹ کا انجام ہے۔ ڈرامے کا اچھا پلاٹ وہی ہے جس میں کہانی میں دلچسپی برقرار ہے۔ تو ترتیب سے جب کہانی پر چلتی ہے تو اس کو اچھا پلاٹ کہتے ہیں۔ اب ڈرامے کی جو اصل ضرورت ہے وہ کردار ہے۔ کوئی بھی ڈرامہ کرداروں کے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ ڈرامے کے کردار اپنی گفتگو، حرکت اور عمل کے ذریعے کہانی کو پیش کرتے ہیں۔ ان کی بات چیت ہوتی ہے، حرکتیں ہوتی ہے، عمل ہوتا ہے۔ ڈرامے میں ہیرو ہیروئن کے مرکزی کرداروں کے علاوہ دیگر ضمنی کردار ہوتے ہیں۔ عام طور پر 2 مرکزی کردار ہیرو ہیروئن ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر ضمنی کردار، اور یہ کردار کہانی کی مناسبت سے لباس اور مکالموں کے ذریعے بات کو آگے بڑھا۔ کرداروں کو میں کشمکش ہوتی ہے، ہیرو ہیروئن کے عشق کے بیچ میں کوئی رقیب بھی آ جاتا اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر کہانی اور کردار انجام کو پہنچتی۔ ڈرامے میں خیر و شر کے کردار ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، کچھ بد اور برے ہوتے ہیں۔ اکثر شر پر خیر کی فتح دکھائی جاتی ہے۔ جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، شیطانی حرکتیں کرتے ہیں، ان پر اچھائی کا انجام ہوتا ہے۔ اب ڈرامے میں مکالمے ہوتے ہیں، کردار جو ہے جو بات کرتے ہیں تو ان کو مکالمے ڈرامے کا اہم حصہ ہے۔ جب ڈرامے کے کردار آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو سے قارئین کے سامنے یا ناظرین کے سامنے کہانی کا پلاٹ، منظر وغیرہ سامنے آتا ہے۔ ریڈیو ڈرامے میں چونکہ عمل نہیں ہوتا، اس لیے کرداروں کے ایسے مکالمے لکھے جاتے ہیں جن سے ڈرامے کا منظر، زمان و مکان اور کرداروں کی نفسیات ظاہر ہوتی ہیں۔ مکالمے کردار کی سماجی حیثیت کے مطابق ہونے
جس گاؤں میں رہتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے، جو اس کا پیشہ ہے، جو اس کی ملازمت ہے، اس حساب سے مکالمے لکھنے چاہیے۔ مکالموں سے ڈرامے کی مقبولیت بڑھتی ہے۔ ڈرامہ انارکلی کی مقبولیت کی ایک اہم وجہ اس کے دل کو چھو لینے والے مکالمے ہیں۔ تو یہ جو ہے مکالمے تھے۔ اب اس کے بعد منظر نگاری۔ ڈرامہ اسٹیج پر اور اسکرین پر پیش ہوتا ہے۔ ڈرامے میں اثر پیدا کرنے کے لیے منظر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ڈرامہ اسٹیج پر ہو رہا ہو تو کہانی کے حساب سے اسٹیج پر سامنے منظر لگایا جائے، جس سے معلوم ہوگا کہ ڈرامے کا کوئی سین گھر کے کسی کمرے کا ہے، دفتر کا ہے، بازار کا ہے یا قدیم دور کے کسی گاؤں کا ہے۔ کہانی کی ضرورت کے مطابق منظر نگاری ڈرامے میں ہوتی ہے۔ منظر نگاری سے کہانی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر ڈرامے اسٹیج پر پیش ہوں، اگر اس میں ایک سے زیادہ مناظر ہوں، جیسے گھر کا منظر ہے تو پہلے گھر کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ اب اگر منظر بدلنا ہے تو پردہ ہٹا کر نیا منظر لاتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو اچھا اثر پیدا ہو۔ منظر بھی ڈرامے کا حصہ ہے۔ کشمکش اور تصادم۔ ڈرامے کے آغاز میں کسی مقصد کے حصول کے لیے کرداروں کے درمیان کشمکش شروع ہوتی ہے، اور جب بات آگے بڑھتی ہے تو تصادم کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ کرداروں کے درمیان اور سماج کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ اس کے بعد کبھی خیر کی شر پر اور کبھی شر کی خیر پر فتح ہوتی ہے اور ڈرامہ انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامہ انارکلی میں سلیم انارکلی کو حاصل کرنے کے لیے کشمکش شروع کرتا ہے اور اپنے باپ سے ٹکر لیتا ہے، لیکن کہانی کے انجام پر اسے کامیابی نہیں ملتی۔ یہ ڈرامے کا المیہ انجام ہے۔ کشمکش اور تصادم کہانی میں دلچسپی پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح ڈرامے کی یہ اجزاء کسی ڈرامے کو کامیاب بنا۔ جب تک کہانی میں ٹویسٹ نہ ہو، کشمکش نہ ہو اور قارئین میں ایک قسم کی حیرت نہ پیدا کی جائے، سامعین میں، دیکھنے والوں میں، تو ڈرامے میں دلچسپی پیدا نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈرامے کے کرداروں اور کہانی میں کشمکش لائی جاتی ہے۔ یہ ڈرامے کے اجزاء تھے اور آخری میں ڈرامہ انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامے کا انجام دو قسم کا ہوتا ہے، جیسا کہ کہا گیا۔ اگر غم پر ہو تو اسے المیہ کہتے ہیں، اور اگر خوشی پر ہو تو اسے تربیہ کہتے ہیں۔ کچھ خوشی کچھ غم رہا تو ترب المیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اردو میں ڈرامے کب سے شروع ہوئے، تو ڈرامے کی جو ابتدا، یقین کے ساتھ یہ بتانا مشکل ہے کہ ڈرامے کا آغاز کب ہوا، لیکن یہ طے ہے کہ انسان میں تماشا دیکھنے کا شوق فطری ہے۔ کہتے ہیں کہ جب پتھر کا زمانہ تھا تو اس وقت بھی انسان شام کے وقت بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے یہ جو اپنے دن بھر کے حالات سناتا تھا، وہیں سے ڈرامہ شروع ہوا۔ یہ خیال ہے کہ زمانے قدیم میں رقص و سرور کی محفلیں گرم کی جاتی تھی، جو کسی قبیلے کی فتح یا مذہبی تہوار کے موقع پر منعقد ہوتی تھی۔ اس کے بعد ایران اور مصر میں صحن کی چار دیواری۔ صحن کی چار دیواری میں دیوتاؤں کی پرستش کی خاطر یا مردے کو دفنانے کی رسم کے سلسلے میں چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ تو ایران میں جو ہے اور مصر میں صحن کی چار دیواری میں دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے یا مردے کو جب دفن کرتے تھے، اس وقت جو ہے کچھ ان کی بھوت پریت کو بھگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلے جاتے، اسے ڈرامے کی بالکل ابتدائی شکل کہا جاتا۔ ڈرامائی ادب اور تھیٹر کا باقاعدہ آغاز کا زمانہ 500 سال قبل مسیح قرار دیا جاتا ہے، اور اس دور میں یونانی ڈرامے نے بہت ترقی کی اور بڑے بڑے ڈرامہ نگار پیدا ہوئے۔ یونان میں جو ہے بہت پہلے سے ڈرامے لکھے گئے۔ اس کے بعد یورپ نے خاص طور سے ڈرامے کو اپنایا اور اس پہ خصوصی توجہ دی۔ اب اردو میں جو ڈرامہ نگاری کی روایت کیسے ہے؟ مغرب کے مقابلے میں اردو میں ڈرامے کم لکھے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اردو ادب پر ابتدا میں تصوف کا اثر تھا، اور ہمارے صوفیاء نے اپنے مذہبی احتیاط پسندی کی بنا پر ڈرامے کی طرف توجہ نہ دی۔
تو اردو کا جو ابتدائی ادب ہے صوفیہ کرام کے اثرات تھے، تو اس میں جو ہے نیکی کی باتیں ہوتی تھیں. تو یہی وجہ ہے کہ مذہبی رنگ کی وجہ سے قصے کہانیاں ڈرامے کی شکل میں پیش نہیں کی گئیں. اس کے علاوہ ہمارے ادب پر سب سے زیادہ اثر فارسی زبان کا تھا، اس وجہ سے بھی اردو میں ڈرامے نہیں لکھے گئے. واجد علی شاہ اردو کے پہلے ڈرامہ نگار اور ان کا ڈرامہ رادھا کنہیا کا قصہ اردو کا پہلا ڈرامہ سمجھا جاتا ہے. یہ لکھنؤ کے نواب تھے واجد علی شاہ، ان کو ڈرامہ بہت پسند تھا، تو انہوں نے رادھا کنہیا کا قصہ کے نام سے ڈرامہ تیار کرایا. یہ جو رادھا کنہیا کا قصہ کئی استادوں کی مدد سے اور کئی لاکھ روپے کے صرفے سے تیار کیا گیا. کئی مہینے اداکاری کی تعلیم دی گئی. یہ ڈرامہ پہلی مرتبہ 1843 میں شاہی محل میں کھیلا گیا. اس کی تیاری پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا گیا. واجد علی شاہ نے اور 3 ڈرامے غزال اور ماہ رو کا قصہ، میمتن اور ماہ پیگر کا قصہ، ماہ پروین اور مہر پرور کا قصہ لکھے. تو یہ لکھنؤ میں کیونکہ پیسہ بہت تھا اور خوشحالی تھی، تو وہاں کے بادشاہوں نے جو خاص طور سے واجد علی شاہ نے یہ ڈرامے کو فروغ دیا. اردو کے مشہور شاعر آغا حسن امانت نے اردو کا پہلا منظوم ڈرامہ اندر سبھا 1852 میں مکمل کیا اور 1853 میں پہلی مرتبہ اسٹیج کیا اور کافی مقبول ہوا. اندر سبھا کے طرز پر کئی اور سبھائیں لکھی گئی، لیکن امانت کی اندر سبھا جیسی شہرت کسی کو نہیں. یہ اندر جو ہے ہندوؤں کا جو بھگوان تھا، اس کے دربار میں گوپیاں ناچتی ہیں. یہ ڈرامہ مشہور ہوا اور اس طرز پر کئی سبھائیں لکھی. 1864 میں اندر سبھا کو ممبئی میں اسٹیج پر پیش کیا گیا. اس کی مقبولیت نے اردو ڈراموں کی کامیابی کے امکانات واضح کیے، جس کے نتیجے میں اردو کے تجارتی تھیٹر کا آغاز ہوا. اب اس کے بعد ممبئی خاص طور سے ڈرامے کے لیے مشہور رہا. وہاں پر تھیٹر کمپنیاں ہوتی تھی، اس میں کچھ کردار ہوتے تھے. تو وہ جو ایک بڑا سا ہال ہوتا تھا جس میں اسٹیج کا چبوترا ہوتا تھا، اور تھیٹر کمپنی روز شام میں یا ہفتے میں 2-3 مرتبہ وہ ڈرامہ لوگوں کو پیسے لے کر دکھاتے تھے. خورشید اردو تھیٹر کا پہلا ڈرامہ، جس کو فریدوں جی مرزبان نے گجراتی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا. نصردان جی مہروان جی آرام نے بھی کامیاب ڈرامے لکھے. تو یہ جو گوا کے قریب جو پارسی لوگ تھے بمبئی میں، انہوں نے ڈرامے کو بہت فروغ دیا. سید ابوالفضل فیاض نے ڈرامہ سہولت عالمگیری 1876 میں تحریر کیا. اردو ڈرامے کی تاریخ میں اس ڈرامے کو خاص اہمیت حاصل ہے. اس کے بعد ڈرامہ پارسی تھیٹریکل کمپنیوں کی ملکیت بن گیا. پارسی لوگوں نے مہدی حسن احسن لکھنوی، رونق بنارسی، ونائک پرساد طالب بنارسی، بیتاب وغیرہ نے پارسی تھیٹر کے لیے عمدہ ڈرامے لکھے. تو پارسیوں نے ڈرامے کو فروغ دیا. آغا حشر کاشمیری کا نام اردو ڈرامے کی تاریخ میں ہمیشہ باقی رہے گا. انہوں نے 1901 سے 1932 تک 29 ڈرامے لکھے. اپنے عہد کے دوسرے ڈرامہ نگاروں کی طرح آغا حشر کاشمیری بھی تھیٹر کمپنیوں سے وابستہ رہے. انہوں نے اپنے فن کو زمانے کی ضرورت کے مطابق ڈھالا. مرید شک، مار آستین، اسیر حرص، سیتا بنباس، آنکھ کا شیشہ، دل کی پیاس، یہودی کی لڑکی وغیرہ ان کے مشہور ڈرامے ہیں. ان کے ڈراموں میں نظم اور نثر کا امتزاج ملتا ہے. آغا حشر کے بعد اسٹیج ڈرامے میں خلا پیدا. تو یہ پارسی تھیٹر کے بعد اردو ڈرامے کو فروغ دینے والے ایک اہم نام آغا حشر کاشمیری ہیں. انہوں نے تقریباً 32 سال میں 29 ڈرامے لکھے اور ان کے ڈرامے بہت مقبول ہیں. تو ان کو جو ہے اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے. اب آغا حشر کے بعد امتیاز علی تاج ہیں. ڈرامہ انارکلی 1922 میں لکھا، جو 10 سال بعد کتابی شکل میں شائع ہوا. اردو ڈرامے کی تاریخ میں انارکلی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ایک اہم موڑ ہے. تھیٹر کے علاوہ اردو ادب میں ڈرامے کی روایت بھی ملتی ہے. محمد حسین آزاد نے ڈرامہ اکبر
اور مرزا ہادی رسوا نے مرقع لیلا مجنون لکھا۔ اب یہ تھیٹر کے بعد باضابطہ اردو میں ڈرامے لکھے جانے لگے، اور محمد حسین آزاد نے اکبر اور رسوا نے مرقع لیلا مجنون نامی ڈرامے لکھے۔ یہ ڈرامے ادبی حیثیت سے معیاری لیکن فنی اعتبار سے کمزور ہیں۔ عبدالحلیم شرر کا شہر وفا اور میوہ تلخ، عبدالماجد دریا آبادی کا ڈرامہ زود پشیماں، ظفر علی خان کا جنگ روس و جاپان، برج موہن دتاتریہ کیفی کا ڈرامہ راج دلاری، پریم چند کا کربلا اور روحانی شادی، چکبس کا کملا، اشتیاق حسین قریشی کا سید زبوں اور گناہ کی دیوار اور نقش آخر، حکیم احمد شجاع کا بھارت کا لال، امراؤ علی کا البرٹ بل وغیرہ اردو کے ادبی ڈرامے ہیں۔ ان ڈراموں میں تمام تر توجہ مکالموں پر ہے، عمل پر نہیں۔ زبان معیاری اور مزاج شائستہ ہے۔ 20ویں صدی کے ابتدائی 25 برسوں میں ڈرامہ فنی شعور اور اسٹیج کی ضروریات سے آشنا ہوا۔ ڈاکٹر عابد حسین کا پردہ غفلت، فضل الرحمن کا حشرات الارض، محمد مجیب کا انجام، خانہ جنگی اور آزمائش اہم ڈرامے ہیں۔ انجمن ترقی پسند مصنف کے ذریعے انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آیا۔ آئیٹا کے زیر اہتمام خواجہ احمد عباسی نے یہ امرت ہے، لال گلاب کی واپسی، سردار جعفری نے یہ کس کا خون ہے، بلراج سہانی نے جادو کی کرسی اور عصمت چغتائی نے دھانی واگپن جیسے اہم اسٹیج ڈرامے لکھے۔ یہ اردو کے اہم ڈراموں کے نام ہیں۔ اس دور میں نثری ڈرامے کو فروغ ہوا اور یک بابی ڈرامے کو رواج۔ یک بابی کا مطلب ایک ہی سین میں کہانی ختم ہو جائے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین نے ڈرامے کی ترقی میں اہم خدمات انجام دی۔ کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، اپیندر ناتھ اشک، مرزا ادیب، راجندر سنگھ بیدی، ریوتی سن شرما، حیات اللہ انصاری، کرتار سنگھ دگل وغیرہ اہم ڈرامہ نگار۔ پرتھوی راج نے پرتھوی تھیٹر قائم کیا اور دیوار، پٹھان اور پیسہ جیسے ڈرامے پیش کیے۔ قدسیہ زیدی نے ہندوستانی تھیٹر قائم کیا اور گڑیا گھر اور شکنتلا جیسے ڈرامے پیش کیے۔ حبیب تنویر کا ڈرامہ آگرہ بازار بھی بہت مقبول ہوا۔ ڈاکٹر محمد حسن نے بھی ڈرامے لکھے۔ ان کے ڈراموں کے مجموعے پیسہ اور پرچھائی اور میرے اسٹیج ڈرامے مقبول ہوئے۔ اردو ڈرامہ نگاروں میں ابراہیم یوسف بھی قابل ذکر ہیں۔ ان کے ڈراموں کے 3 مجموعے سوکھا درخت، طنزیہ ڈرامے اور دھوئیں کے آنچل شائع ہو چکے ہیں۔ اب موجودہ دور میں نثری ڈرامہ سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اس کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اسے تھیٹر کی ضرورت نہیں، دوسرے مختلف اوقات میں ڈرامے نشر کیے جا سکتے، اس لیے نت نئے ڈراموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اردو کے نئے اور اچھے لکھنے والے نثری ڈراموں کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ ریڈیو ڈرامہ لکھنے والوں میں عشرت رحمانی، شوکت تھانوی، عابد علی عابد، کنہیا لال کپور، اظہر افسر، رشید قریشی، منجو قمر، اقبال مجید وغیرہ شہرت رکھتے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں 19ویں صدی میں واجد علی شاہ نے ڈرامہ نگاری شروع کی۔ اس کے بعد امانت احسن صاحب نے یہ اندر سبھا کے نام سے ڈرامے لکھے۔ آغا حشر کاشمیری، امتیاز علی تاج، اور بعد میں اردو کے ادیبوں نے کئی ڈرامے لکھے، اور بعد میں ریڈیو ڈرامے، اور اب جو ہے فلم اور ٹیلی ویژن کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے بھی بہت سے ڈرامے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو ڈرامہ بنیادی طور پر زندگی کو پیش کرتا ہے، اور زندگی میں چونکہ کئی حادثات ہوتے ہیں، کئی واقعات ہوتے ہیں، جیسے جیسے زندگی گزرتے جاتی ہے تو ڈرامہ نگار جیسے افسانہ نگار ہوتا ہے، اس کہانی کو دیکھتا ہے اور جس ماحول میں وہ کہانی تیار ہوئی وہاں کے کردار تیار کرتا ہے، کہانی کو لکھتا ہے، اس میں مکالمے شامل کرتا ہے، اور پھر کرداروں کی تربیت کے ذریعے سے ان کرداروں کو ڈرامے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اور بعد میں جو ہے ڈرامے میں پیچھے سے موسیقی دی گئی تاکہ جو ہے اس کا گہرا تاثر پیدا ہو۔ اور جیسے کہا گیا کہ ڈرامے میں پلاٹ اچھا ہونا چاہیے ترتیب کے اعتبار سے، اور کردار ہوں، مکالمے ہوں، منظر ہوں، تو ڈرامہ مقبول ہوتا ہے۔ ہمارے طلبہ بھی کوشش کریں
کہ وہ کچھ کہانیاں لیں اور ان کہانیوں کو ڈرامے کی شکل میں تبدیل کریں اور اسے جو ہے لکھ کر اپنے اسکول اور کالج میں پیش کریں. تو یہ اردو ڈرامہ کا فن، اس کے اجزائے ترکیبی اور روایت ہم نے پڑھی ہے. امید کرتے ہیں طلباء کو ہمارا یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. شکریہ.